دوستو نارملی ہمارے یہاں ایک مت پائی جاتی ہے کہ ہمیں کھانے کے ساتھ چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیا واقعی کھانے کے ساتھ چائے کا انٹیک ہماری فوڈ ابزارپشن کو افیکٹ کرتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چائے کی ہسٹری اور ہماری ہیلتھ پر اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور بینیفٹس سے ریلیٹڈ ڈسکس کریں گے۔ چائے کی ہسٹری بہت انٹرسٹنگ اور پرانی ہے، جو کہ ہمیں اینشنٹ یعنی کہ قدیم چین سے جا ملاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق قدیم چین کے ایمپرر شین ننگ نے 2737 BC میں چائے کی دریافت کی، جو کہ آج کے دور سے تقریباً 5000 سال پہلے کا وقت بنتا ہے۔ اب جس طرح سے بادشاہ چائے کو ڈسکور کرتا ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ بادشاہ حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ابلے ہوئے پانی کا پیالہ پینے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اچانک ہوا کی وجہ سے ایک درخت کا پتا اتر کر ان کے اس باؤل میں آ کر گر جاتا ہے اور کچھ یوں آج کے دن میں چائے کھلانے والے سب کے فیوریٹ بیوریج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ٹائم کے بعد سے چائے کو میڈیسنل پرپزز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چائے میں ہیلنگ پراپرٹیز موجود ہیں۔ اینشینٹ چائنا میں جو ارلیسٹ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے چائے کا ایز اے میڈیسنل ڈرنک کے طور پر یوز ہونے کے لیے، وہ ہمیں ملتا ہے ہین ڈائنیسٹی میں، جو کہ تقریباً 206 BC سے لے کر 220 AD تک بنتی ہے۔ ابتدائی طور پر چائے کو ڈائجیسٹو ایڈ یعنی کہ ہاضمے میں مدد کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس میں ایسی پراپرٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کو دور کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹی کنزمپشن پھیلتی چلی گئی اور چائنیز کلچر کا بہت اہم پہلو بن گئی۔ ہین ڈائنیسٹی کے بعد اب ٹینگ ڈائنیسٹی میں چائے کا استعمال بہت الگ طریقے سے کیا جانے لگا۔ ایلیٹ کلاس کے لیے چائے ایک پاپولر ڈرنک کے طور پر سامنے آئی اور اس کا استعمال سوشل گیدرنگز اور ریلیجیس سیرمنیز میں کیا جانے لگا۔ ٹینگ ڈائنیسٹی کے بعد اب باری آتی ہے دی سانگ ڈائنیسٹی کی۔ سانگ ڈائنیسٹی نے ٹی کلچر کی ڈیولپمنٹ اور ٹی سیرمنیز کا ظہور دیکھا، جو کہ چینی ثقافت کا ایک لازمی حصہ بن گیا تھا۔ یہ تو تھی چائے کی تاریخ خود چینی سلطنت کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں چائے کس طرح پہنچی۔ سب سے پہلے چائنا کے بعد چائے جاپان کی طرف رخ کرتی ہے۔ جاپان میں چائے بدھسٹ مانکس کی طرف سے 9ویں سینچری میں لے جائی گئی اور بہت جلد ہی چائے جاپانی کلچر میں بھی شمولیت اختیار کر گئی۔ جاپان کی ٹی سیرمنیز، جن کو آج ہم شین یو کے نام سے جانتے ہیں، انتہائی ریچولسٹک یعنی کہ رسمی ہیں، چائے کی تیاری اور پریزنٹیشن پر زور دیتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں دا گریٹ برٹین یعنی کہ آج کے دور کے یورپ میں چائے کیسے پہنچی۔ برٹش نے سب سے پہلے چائے کا 16ویں سینچری کے دوران سنا، جب پرتگیز ٹریڈرز اس کو چائنا سے یورپ لے کر آئے۔ تاہم اس کے باوجود 17ویں صدی سے پہلے یورپ نے براہ راست چائنا سے چائے امپورٹ نہیں کی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ 16ویں سینچری میں قائم ہوئی اور ایک نہایت طاقتور تجارتی تنظیم تھی، چائے کو برطانوی مارکیٹ میں متعارف کروانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 17ویں صدی کے شروعات میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سب کانٹیننٹ یعنی کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے بنیادی طور پر مسالہ جات، اسپائسز، ریشم، سلک اور دیگر لگژری گڈز کی ٹریڈنگ میں مصروف تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ٹریڈنگ اپرچونیٹیز کو ڈھونڈ رہی تھی اور اس وقت انہیں چائے ایک پوٹینشلی لیکریٹیو کاموڈیٹی یعنی کہ ممکنہ منافع بخش شے کے طور پر دکھی۔ یعنی کہ وہ اس بات کا تصور کر رہے تھے کہ چائے ان کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے اگر وہ اس کا کاروبار عام کر دیں۔ 1664 یعنی کہ 1664 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے چائے سے ریلیٹڈ اپنی فرسٹ کنسائنمنٹ چائنا سے انگلینڈ کی طرف روانہ کی۔ اب جب چائے انگلینڈ پہنچی تو دیکھتے ہی دیکھتے چائے نے بہت ہی کامیابی حاصل کر لی اور وہاں کی ایلیٹ کلاس میں چائے کی مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بڑی تیزی کے ساتھ چائے کی ٹریڈنگ پر اپنی مونوپولی قائم کر دی اور ساتھ ہی ساتھ چائنا سے بڑی بھاری مقدار میں چائے کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ چائنا کے ساتھ اپنی بڑھتی ہوئی اس ٹریڈ کو فائنینس کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا نے چائنا کو اوپیم یعنی کہ افیون کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس سب نے چائنا اور برطانیہ کو اوپیم وارز کی طرف دھکیل دیا، جو کہ بعد میں 1842 میں نینکنگ ٹریٹی کے بدولت ختم ہوئی۔ ٹریٹی کی شرائط کے باعث چائنا کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی پورٹس غیر ملکی تجارت کے لیے کھول دے۔ یہ سب ہونے کی وجہ سے چینی چائے تک رسائی میں اضافہ ہوا۔
اگر اس سب کو سمرائز کیا جائے تو برٹش کو چائنیز ٹی کے حوالے سے پورچوگیز ٹریڈرز کی جانب سے پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد 17 سینچری میں وہ ڈائریکٹلی چین سے چائے کو امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سب میں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد سے برٹش ٹی ٹریڈنگ پر اپنی اجارہ داری یعنی کہ مناپلی قائم کر لیتے ہیں۔ اب یہاں سے چائے برٹش ہی کے ذریعے سب کانٹیننٹ میں انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے۔ انگریز جنہوں نے چین کے ساتھ چائے کی تجارت پر اپنی مناپلی قائم کر رکھی تھی، وہ اب چائنیز ٹی پر اپنی ڈیپینڈنس کو کم کرنے کے لیے کوئی الٹرنیٹ سورس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سب کانٹیننٹ کی آب و ہوا اور مٹی چونکہ چائنا کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو اس وجہ سے سب کانٹیننٹ چائے کی کاشت کے لیے ایک بہتر مقام ثابت ہو سکتا ہے۔ 1823 میں انگریزوں نے پہلی بار انڈین ریجن آسام میں چائے کے درخت اگائے۔ آسام ملک کے نارتھ ایسٹ حصے میں موجود ہے۔ چائے کے یہ درخت جو کہ چائنا سے امپورٹ کیے گئے تھے، شروع میں ان کو انڈین کلائمیٹ کو اڈاپٹ کرنے میں سٹرگل کرنا پڑی، یعنی کہ دشواری پیش آئی، مگر پھر آخرکار ایک ایسی ہائبرڈ قسم ڈیولپ کر لی گئی جو کہ بیماریوں کو زیادہ رجسٹ کرتی تھی اور مقامی حالات کے لیے زیادہ بہتر تھی۔ انگریزوں نے سب کانٹیننٹ کے کسانوں کو بھی انکریج کیا کہ وہ چائے کے درخت اگائیں، چائے کی کاشتکاری کریں، اور انہیں فائنینشیل طور پر ہیلپ کرنے کی بھی پیشکش کی تاکہ وہ ٹریڈیشنل کراپس جیسا کہ انڈیگو اور کاٹن یعنی کہ کپاس سے سوئچ کر کے ٹی پلانٹیشن پر زور دیں۔ اس کے باعث ٹی کلٹیویشن یعنی کہ چائے کی کاشتکاری جلد ہی سب کانٹیننٹ کے مختلف حصوں میں پھیل گئی، جن میں دارجیلنگ اور نیلگری بھی شامل تھے۔ 19ویں صدی کے آخر تک ہندوستان چائے کا ایک بڑا پروڈیوسر بن گیا۔ دوستوں، شروعات میں چائے یورپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اگائی جاتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں بھی پسند کی جانے لگی۔ انگریزوں نے چائے کو انڈین ایلیٹ کے لیے ایک سوشل بیوریج کے طور پر انٹروڈیوس کروایا، اور اسی کے ساتھ چائے سب کانٹیننٹ میں ریفائنمنٹ کا سمبل بن گئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں چائے سب کانٹیننٹ کے ہر ریجن میں پھیل چکی تھی اور بہت زیادہ پسند کی جانے لگی۔ آج کے دور میں انڈیا چائے کے سب سے بڑے پروڈیوسرز میں سے ایک ہے۔ چائے ملک کے مختلف حصوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ چائے سب کانٹیننٹ کے تمام لوگوں کی ثقافت کا ایک لازمی حصہ بن گئی۔ چائے کو انڈیا پاکستان میں مختلف طرح سے کنزیوم کیا جاتا ہے، جیسا کہ دودھ پتی اور مسالہ چائے۔ اب یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ مسالہ چائے انڈین ریجن میں ہی مقبول ہے، جبکہ پاکستان میں زیادہ تر دودھ پتی کو شوق سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چائے انڈیا میں امپورٹنٹ انڈسٹری کی حیثیت بھی رکھتی ہے کہ جس کے باعث لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی چائے کی ہسٹری کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چائے کے ہیلتھ بینیفٹس اور سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے۔ دوستوں، بہت ساری سائنٹیفک ریسرچز کنڈکٹ کی گئی ہیں، اور انہی ریسرچز کی بدولت ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چائے کے انسانی صحت پر بہت سارے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ یوں ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی۔ چائے میں اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ اینٹی آکسیڈنٹس آخر ہوتے کیا ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس ایسے سبسٹینسز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سیلز کو فری ریڈیکلز کی جانب سے کاز کیے جانے والے ڈیمیج سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب فری ریڈیکلز ایسی مالیکولر سپیشیز ہوتی ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی اپنے ان پیئرڈ الیکٹران کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ فری ریڈیکلز امپورٹنٹ میکرو مالیکولز پر اٹیک کرتے ہیں، جو کہ ہمیں لیڈ کرتا ہے سیل ڈیمیج اور ہومیوسٹیٹک ڈسرپشن کی طرف۔ فری ریڈیکلز ہر قسم کے مالیکولز پر اٹیک کرتے ہیں، جن میں لیپڈز، نیوکلیائک ایسڈز اور پروٹین زیادہ میجر ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ چائے کے اندر موجود اینٹی آکسیڈنٹس پراپرٹیز کرونک ڈیزیز جیسا کہ کینسر، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اور نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز کا خطرہ کم کرتی ہیں۔ دوستوں، بہت ساری اسٹڈی سے یہ پتہ چلا ہے کہ چائے کے ہمارے دل پر بھی بینیفیشل ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن میں پبلش ہونے والی ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ گرین ٹی کا استعمال ایل ڈی ایل کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اور ایل ڈی ایل ٹو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی ریشو کو امپروو کرتا ہے، جو کہ ہارٹ ڈیزیز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ کچھ اسٹڈیز نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ چائے ویٹ مینجمنٹ پر ایک پازیٹیو ایفیکٹ ڈال سکتی ہے۔ مثال کے طور پر انٹرنیشنل جرنل آف اوبیسٹی کی جانب سے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی جاتی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گرین ٹی ایکسٹریکٹ سپلیمنٹیشن فیٹ آکسیڈیشن کو بڑھا سکتی ہے اور موٹاپے کا شکار لوگوں میں موجود چربی اور ان کے وزن کو کم کر سکتی ہے۔ چائے کے اندر موجود کیفین ہمارے کوگنیٹو فنکشن اور الرٹنس کو امپروو کرتی ہے۔ کوگنیٹو فنکشن سے مراد ہماری برین ایکٹیویٹیز جیسا کہ سوچنا سمجھنا وغیرہ۔ اسی کے ساتھ چائے ہمیں ایکٹیو رہنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں چائے پینے کے فوراً بعد ہی سو جاتا ہوں۔
پولیفینولز اور دوسرے کچھ کمپاؤنڈز جو کہ چائے میں موجود ہوتے ہیں وہ بینیفیشل بیکٹیریا کی گروتھ کو امپروو کرتے ہیں اور ہارمفل بیکٹیریا کی گروتھ کو کم کرتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں لے کر جاتی ہے گڈ گٹ ہیلتھ کی طرف۔ دوستوں، کچھ اسٹڈیز نے ہمیں یہ سجیسٹ کیا ہے کہ چائے پینے سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میٹا انالیسس جو کہ برٹش جرنل آف نیوٹریشن میں پبلش کیا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ چائے کا استعمال آپ کو ریڈیوس رسک آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب یہ چیز بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جہاں کسی چیز کے اتنے سارے فائدے ہوتے ہیں وہاں پر اس کے نقصان موجود نہ ہو۔ تو جی ہاں، اگر زیادہ چائے کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے آپ کی صحت پر کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ ابھی ہم انہی سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ چائے میں کیفین بھی موجود ہوتی ہے جس کے ہماری صحت پر کچھ اچھے اثرات بھی موجود ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیفین ہماری صحت کو افیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیفین کا ایگزیسو یوز ہمیں لیڈ کر سکتا ہے انسومنیا، ریسٹلیسنس، اینزائٹی، ہیڈ ایک اور پالپیٹیشنز جیسی ڈیزیزز کی طرف۔ کیفین اسپیشلی ان لوگوں کو زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے جو کہ اسے زیادہ اماؤنٹ میں یوز کریں اور وہ کیفین سینسیٹیو ہیں۔ چائے ڈائیوریٹک ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یورین آؤٹ پٹ کو انکریز کر سکتی ہے اور پوٹینشلی لیڈ کر سکتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی طرف اگر یہ زیادہ مقدار میں یا زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کی جائے۔ یہ چیز اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ آلریڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں، جیسا کہ ایتھلیٹس اور وہ لوگ جو کہ سرٹن میڈیکل کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر وہ چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو معدے کی بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سٹامک اپسیٹ، معدے کی خرابی، نوجا، پتلی اور ڈائریا، خاص طور پر اگر ان کا معدہ حساس ہے اور یا وہ خالی معدے کے ساتھ چائے کا استعمال کر رہے ہیں۔ چائے میں کچھ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کو ہم ٹیننز کہتے ہیں۔ یہ کمپاؤنڈز آئرن سے بائنڈ ہوتے ہیں اور اس کی ابزارپشن کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ان لوگوں کے لیے غور طلب ہو سکتی ہے جو کہ آئرن ڈیفیشنسی یعنی کہ آئرن کی کمی کا شکار ہے اور انیمیا یعنی کہ خون کی کمی کا شکار ہے۔ چائے کے اندر نیچرل شوگرز بھی موجود ہوتی ہیں اور یہ ایسیڈک بھی ہوتی ہے۔ اب یہ چیز ہمیں لیڈ کر سکتی ہے دانتوں کے گرنے کی طرف یعنی ٹوتھ ڈیکے۔ اب یہ چیز ان لوگوں کے لیے کنسرننگ ہے جو کہ چائے کا روز استعمال کرتے ہیں یا زیادہ کوانٹٹی میں اس کو یوز کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ گڈ ڈینٹل ہائیجین کو پریکٹس نہیں کرتے، اور وہ لوگ بھی جو کہ میٹھی چائے کا استعمال کرتے ہیں۔ چائے ان میڈیسنز کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکتی ہے جیسا کہ اینٹی بایوٹکس، اینٹی ڈپریسنٹس اور بلڈ تھنرز، اور یہ ان کی ایفیکٹونیس کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے۔ جو لوگ ان دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ لوگ چائے پینے سے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے رابطہ کریں۔ دوستوں، اب یہاں پر سمجھنے والی ایک بہت ضروری چیز ہے، اور وہ یہ کہ اوپر ڈسکس کیے گئے جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ تبھی کاز ہوتے ہیں کہ جب آپ چائے کا استعمال ریگولر بیسس پہ اور زیادہ کوانٹٹی میں کرتے ہیں، اور آپ سمپلی اپنے چائے کے انٹیک کو ماڈریٹ لیول پر لے کے آنے سے ہی ان تمام سائیڈ ایفیکٹس سے بچ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی چائے کی کنزمپشن کے حوالے سے فکر مند ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ ضرور رابطہ کریں اور ان سے مشورہ کر لیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں خصوصی طور پر اس چائے کی جو کہ انڈیا پاکستان میں پی جاتی ہے، یعنی کہ ٹی ود ملک اینڈ شوگر۔ چائے میں چینی اور دودھ ملانے سے بھی ہمیں کچھ فائدے ہوتے ہیں، جیسا کہ دودھ ایک کیلشیم کا ایکسیلنٹ سورس ہے جو کہ اسٹرانگ بونز یعنی کہ مضبوط ہڈیاں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ چائے میں چینی کے ملانے سے اس کے ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے، اور جو لوگ میٹھے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے چائے مزیدار بن جاتی ہے۔ دوستوں، چائے میں دودھ ڈالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دودھ چائے کی کرواہٹ کو ذرا کم کر دیتا ہے، جو کہ اسے کچھ لوگوں کے لیے مزیدار بنا دیتا ہے۔ یہ تو ہو گئے چائے میں دودھ اور چینی کے استعمال کے چند ایک فوائد۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کے حوالے سے۔ چائے میں دودھ اور چینی کا استعمال ایک عام آدمی کی کیلوری انٹیک کو بھی بڑھا دیتا ہے، اور اس کا رزلٹ میں ویٹ گین بھی ہو سکتا ہے۔ دوستوں، چائے میں دودھ کا استعمال اس کے اندر موجود اینٹی آکسیڈنٹس کی تعداد کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے چائے کے پوٹینشیل ہیلتھ بینیفٹس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چائے میں زیادہ مقدار میں چینی کا استعمال دانتوں کو گرنے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو ریگولر بیسس پہ اپنے دانتوں کو پراپرلی برش کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا وقت ہے کہ جب آپ کو چائے پینی چاہیے اور کب آپ کو چائے اوائڈ کرنی چاہیے۔
दोस्तों चाय पीने के लिए बेस्ट टाइम सुबह के वक्त और अर्ली आफ्टरनून यानी कि दोपहर का आगाज़ है। ये इस वजह से क्योंकि चाय में कैफ़ीन मौजूद होती है जो कि आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकती है। सुबह के वक्त चाय का इस्तेमाल करने से आपको एनर्जी बूस्ट मिलता है और आप अपनी डेली रूटीन को ज़रा बेहतर तरीके से फॉलो कर पाते हैं। दोपहर के शुरू में चाय पीने से आप खाने के बाद होने वाली सुस्ती से बच सकते हैं और साथ ही साथ ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेगी। इसी के साथ किसी भी मील इनटेक के तकरीबन 30 मिनट के बाद चाय का यूज़ डाइजेशन में मदद कर सकता है। इसी के साथ कुछ मखसूस वक्त ऐसे भी हैं कि जब आपको चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसा कि सोने से पहले चाय का इस्तेमाल आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है और ख़ाली मैदे के साथ चाय का इस्तेमाल मैदे की ख़राबी का बायस भी बन सकता है। दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन्स को अपनी कैफ़ीन इंटेक पर लिमिट लगानी चाहिए, इसी वजह से इन्हें चाय ना इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस चीज़ को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है कि आप चाय का इस्तेमाल अपनी किसी भी किस्म की मील के साथ कर सकते हैं। मील्स के साथ चाय का इस्तेमाल डाइजेशन में आपकी मदद करेगा। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि चाय का खाने के साथ इस्तेमाल हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होने से रोकता है, क्योंकि चाय के पत्तों के अंदर टैनिक एसिड मौजूद होता है जो कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जैसा कि आयरन और कैल्शियम के साथ बाइंड होता है और हमारी बॉडी में इनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इस इफेक्ट को आमतौर पर बहुत हल्का और नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ये चीज़ इन लोगों के लिए यकीनन ख़तरा हो सकती है जो कि बड़ी तादाद में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी यानी कमी का शिकार हैं, जैसा कि यंग चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन्स और बूढ़े लोग। अगर आप इस तरह की किसी भी कैटेगरी में शामिल होते हैं तो आपको खाने के साथ चाय पीने गुरेज करनी चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टैनिक एसिड का न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही कंसर्निंग हो सकता है। आम तौर पर मील के साथ चाय का इस्तेमाल सेफ़ कंसिडर किया जाता है, मगर फिर भी अगर आप किसी किस्म की वरीज़ का शिकार हैं तो एक दफ़ा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर रब्ता कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलूँगा आपसे इसी किस्म की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।